سورة يونس. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل لا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين.
وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. سورت یونس مکیہ، یہاں سے تیسری منزل شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ پر حکمت کتاب کی آیات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تلکا کہہ کر آیات کی عظمت و شان بتائی، اور حکیم سے مراد حکمت والی بھی ہے، پختہ بھی ہے، محکم بھی ہے، مضبوط بھی ہے، حاکم کا کلام ہے۔ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کو بہت تعجب ہوا کہ ہم نے ایک مرد کی طرف، ایک انسان کی طرف وحی کی جو خود انہی میں سے ہیں، کہ لوگوں کو خبردار کریں اور ایمان والوں کو بشارت دیں کہ ان کے لیے سچائی کا مقام ہے، بلند مرتبہ ہے ان کے رب کے پاس، ان کو بہترین اجر ملے گا، اونچا مرتبہ ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، تو ان کو مقعد صدق ملے گا۔ کافروں نے کہا یہ واضح جادوگر ہیں، تو فرمایا کہ جو کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو کیا ملے گا؟ فی مقعد صدق، تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ ان ربکم اللہ الذی، یقیناً تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا وہ کائنات کا نظام چلا رہا ہے، کوئی سفارشی نہیں مگر یہ کہ اس کی اجازت کے بعد سفارش کرے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، اسی کے بندے بن جاؤ، تم جھک جاؤ، اس کی مانو۔
افلا تذکرون، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ الیہ مرجعکم جمیعا، اس کی طرف تم سب کی واپسی ہے۔ اب دیکھیں یہ مکی صورت ہے تو اللہ تعالیٰ بار بار اپنا تعارف کرائیں گے۔ تو مکہ میں کیا ملا؟ اخلاقی قوانین کہ اللہ کی مانو، صراط مستقیم پر چلو۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، پکا وعدہ ہے اللہ کا۔ بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، پھر بھی وہی پیدا کرے گا۔ یہ دیکھیں یہ فکرہ دعویٰ اور دلیل دونوں کا مجموعہ ہے۔ دعویٰ کیا ہے کہ دوبارہ پیدا کرے گا، اور دلیل کیا ہے اس نے پیدا کیا۔ تم کچھ نہیں تھے، اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ لیجزی الذین آمنوا، تاکہ ایمان والوں کو جزا دو، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو پورے انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے کھولتا پانی ہوگا اور دردناک عذاب ہوگا اس کفر کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہی ہے جس نے سورج کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو چمک دی، نور بنا دیا، اور اس کی منزلیں مقرر کی، چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دیں تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اللہ نے یہ سب با مقصد بنایا ہے، کسی کھیل کے طور پہ نہیں بنایا۔ وہ اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، یقینا رات دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہیں، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو بچنا چاہتے ہیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، حقیقت یہ ہے جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی ہی پر راضی مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا، اپنی اس کمائی کی بدولت جو وہ کما رہے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور یہ بھی حقیقت ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کا رب ان کو ان کے ایمان کے باعث ان کو ہدایت دے گا۔ تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں ان کی صدا یہ ہوگی دعواہم فیہا سبحانک اللہم، کہ پاک ہے تو اے خدا، اور ان کی دعائے ملاقات کیا ہوگی؟ سلام ہوگا۔ ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو کہا ان کی مناجات کیا ہوگی، ان کی صدا کیا ہوگی، ان کی تسبیح جنتیوں کی سبحانک اللہم ہوگی۔ اور آپس میں جب وہ ایک دوسرے کو ملیں گے تو سلام بھیجیں گے، سلام کریں گے، سلامتی بھیجیں گے، اور ان کی آخری پکار الحمدللہ رب العالمین ہوگی۔ یہ تسبیح و تحمید ان کے اندر الہام کی جائے گی۔ جیسے سانس ہم لے رہے ہیں تو اس کے لیے محنت نہیں کر رہے، میرے رب نے ایک سسٹم رکھ دیا، ایک پروگرام رکھ دیا کہ اس کو ہم میں فیڈ کر دیا، ہم اس کو سانس کو لے رہے ہیں اور ہمیں اس کے لیے کوئی مشقت نہیں کرنا پڑ رہی۔ اللہ اس مشقت سے بچائے کہ ہم آکسیجن کے محتاج ہوں، تو بغیر آکسیجن کے سانس لے رہے ہیں۔ تو کہا ایسے ہی الحمدللہ ان کی سانس میں الہام ہوگا، سبحان اللہ ان کی سانس میں الہام ہوگا۔ تو کہا کہ جنت کی ریزیڈنسی چاہیے، جنت کی شہریت چاہیے، تو ان الفاظ کو اگر زندگی میں لاؤ گے تو انشاءاللہ پھر جنت میں تمہیں ان کو الہام کیا جائے گا۔ یہ مسلمان کی صدا ہے، مسلمان کی زبان ہے کہ اچھی چیز دیکھے گا تو سبحان اللہ، کوئی نعمت ملے گی تو الحمدللہ، بلندی پہ چڑھے گا تو اللہ اکبر۔ تو الحمدللہ تو ہے ہی صراط مستقیم کا سفر، صراط مستقیم کا راستہ کہ الحمدللہ سے آغاز ہوا۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ، اگر اللہ جلدی سے نقصان واقع کر دیتا ان لوگوں کے لیے جو خیر میں جو شر کو مانگتے ہیں، اگر اللہ جلدی سے نقصان واقع کر دیتا جس طرح وہ فائدے کے لیے جلدی مچاتے ہیں، تو ان کا وعدہ کبھی کا پورا ہو چکا ہوتا۔ کہا یہ مطالبے کرتے تھے کہ جلدی سے اللہ عذاب بھیج دے، کہتے تھے نا، تو کہا کاش کہ یہ خیر مانگتے، یہ شر مانگتے ہیں۔ فَنَظَرُ الَّذِينَ، ہم ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں جن کو ہمارے پاس آنے کا یقین ہی نہیں، یہ اپنی سرکشی میں بھٹک رہے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے لیٹے بیٹھے اور کھڑا ہو کر، پھر جب ہم اس سے اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسے چل نکلتا ہے گویا اس نے کبھی برے وقت میں ہمیں پکارا ہی نہیں۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ، ایسے ہی حد سے بڑھنے والوں کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، ہم نے تم سے پہلے کئی امتوں کو ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کیا۔
ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے اور وہ ایسے کب تھے کہ ایمان لاتے، اسی طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم، پھر اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیا کرتے ہو۔ کہا کہ دو چیزیں تمہارے پاس ہیں، کتاب اللہ یقرأ، اللہ کی کتاب جو پڑھی جاتی ہے، اور کتاب اللہ ینظر، اللہ کی کائنات جو دیکھی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنے ایم ہائی کرنے ہیں۔ کہا دن بدلو تو ماہ و سال بدلیں گے، ماہ و سال بدلیں گے تو زندگی بدلے گی۔ تو آپ دیکھیں کہ روز 3 چیزوں کا اضافہ کرتے آئیں کہ کچھ نہ کچھ علم، رب زدنی علما، اللہ روز کچھ نہ کچھ علم حاصل کریں گے۔ اور کہا پہلے سے عبادت اچھی کر دو اور خدمت اپنی زندگی میں لے کر آؤ، 3 کام زندگی میں لے کر آؤ، علم، عبادت اور خدمت۔ تو عبادت پہلے سے اچھی کرنی ہے، خدمت پہلے سے زیادہ کرنی ہے، اور علم میں روز روز اضافہ کرنا ہے۔ صبح صبح قرآن پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ زندگی میں برکت آئے گی۔ حضرت عمرو بن عاص کے بارے میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو سیرت ایسے پڑھاتے تھے جیسے ہم قرآن پاک پڑھاتے تھے۔ تو آج ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھانا چھوڑ دی تو ہمارے بچے کیسے گناہوں کے دلدل میں، ہم پہلے خود پھنسے ہیں۔ تو کہا کہ ہم بھی آپ کی سیرت سے دور ہو گئے اور ہماری اولاد بھی۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لے کر آؤ، یا اس میں ترمیم کر دو، اس کو چینج کر دو۔ قُلْ مَا يَكُونُ لِي، ان سے کہو میرا یہ کام نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی تغیر یا تبدل کروں۔ ان اتبعو، میں پیروی کرتا ہوں اس چیز کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ، اور کہو اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا، اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا۔ آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، میری زندگی بے داغ ہے، تم نے مجھے صادق والامین کہا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی آیات کو جھوٹا قرار دے۔ یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور اللہ کے سوا وہ ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع، اور کہتے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ، کہہ دو کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ کو معلوم نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً، ابتدا میں سارے انسان ایک ہی امت تھے، حضرت نوح تک ایک ہی دین تھا۔ فاختلفوا، بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے، انہوں نے اختلاف کیا۔ اگر ایک بات نہ ہوتی جو پہلے ٹھہر چکی ہے تیرے رب کی طرف سے تو ان کا فیصلہ کر دیا جاتا ان تمام چیزوں میں جن میں اختلاف کر رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری گئی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے، کہہ دو غیب کا مالک اللہ ہے۔ فَانْتَظِرُوا، اچھا تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ، اور جب ہم لوگوں کو رحمت چکھاتے ہیں اس امر کے بعد کہ ان پر کوئی مصیبت پڑ چکی ہو۔ اس صورت میں الناس، لوگوں کی بات بار بار ہوگی۔ اذا لہم مکر فی آیاتنا، تو وہ فوراً ہماری آیات کے بارے میں چالیں چلنے لگتے ہیں، کہہ دو اللہ چال میں تم سے زیادہ تیز ہے، یقیناً ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں جو تم چال چلتے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے، حتیٰ کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور کشتیاں لوگوں کو موافق ہوا کے ذریعے سے لے کر چلتی ہیں اور وہ اس سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ یکا یک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجیں اٹھتی چلی آتی ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ وہ برے آ گھرے۔ اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ اگر تو نے ہمیں اس بلا سے بچا لیا تو ہم تیرے شکر گزار بندے بنیں گے۔ فلما انجاہم،
مگر انسان کی بے وفائی کا حال یہ ہے کہ جب اللہ ان کو بچا لیتا ہے تو وہ زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں حق سے منحرف ہو کر۔ یا ایھا الناس، اے لوگو تمہاری بغاوت تمہارے نفسوں پہ پڑے گی۔ یہ دنیا کے چند روزہ مزے ہیں، پھر ہماری طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے، پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ کیا کچھ تم کرتے رہے ہو۔ انما مثل الحیات الدنیا، یقیناً دنیا کی زندگی کی مثال پانی کی طرح ہے، ہم نے اس کو آسمان سے برسایا، زمین کی نباتات خوب گنجان ہو کر نکلی، پھر عین اس وقت جب کہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سوری کھڑی تھی، تو فرمایا فاختلط بہ نبات الارض، تو زمین کی نباتات خوب گنجان ہو کر نکلی، تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ عین اس وقت جب کہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سوری کھڑی تھیں اور اس کے مالک سمجھ بیٹھے تھے کہ اب اس سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں، تو یکا یک ہمارا حکم آیا رات کو یا دن کے وقت، پھر ہم نے اس کو غارت کر دیا گویا کہ کل کچھ تھا ہی نہیں۔ تو اللہ نے بارش کی مثال دی کہ بارش آتی ہے، فصلیں اگتی ہیں، لہلہاتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، کٹ جاتی ہیں۔ تو ہر چیز کا ایک وقت ہے، اے انسان تیرا بھی وقت مقرر ہے۔ تو دنیا میں آیا، لوگ خوش ہو رہے تھے، تو رو رہا تھا، کہا جب تیرا جنازہ اٹھے تو ہنس رہا ہو اور لوگ رو رہے ہوں۔ فرمایا کہ ایک جنازہ اٹھا، آپ نے فرمایا مستریح او مستراح عنہ، یا تو خود یہ دنیا کی تکلیفوں سے راحت پا گیا یا لوگوں نے اس سے راحت پا لی۔ تو اللہ کرے کہ ہم ایسے خوش نصیب ہوں، ایسے پروٹوکول سے جائیں کہ ہم کہیں کہ قدمونی، مجھے جلدی لے کر جاؤ، میں نے اپنی جنتوں میں جانا ہے۔ تو کہا کہ انسانی زندگی کی مثال یہی ہے کہ سب ختم ہو جاتا ہے، بس وہ بچہ وہ کرول کرتا ہے، بڑا ہوتا ہے، چلتے چلتے زخرف جوانی کا وقت آتا ہے، خوبصورتی حسن کا وقت آتا ہے، آہستہ آہستہ وہ جوانی ڈھلنے لگتی ہے، انسان اپنی بربادی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، وہ خوبصورت چہرہ کیسا خراب ہو جاتا ہے، کیسا بگڑ جاتا ہے، وہ سننے والے کان ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، بے وفائی کرتے ہیں، آنکھیں بے وفا، وجود بے وفا، ہر چیز کمزور ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ وقت آتا ہے وہ اکڑی گردن ڈھلک جاتی ہے، ختم ہو جاتا ہے، بس اس دنیا کے گلشن سے انسان چلا جاتا ہے اور پھر نہ آنے کے لیے، ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ وہ ایسا مسافر تھا کہ پھر مڑ کر نہیں آیا، اس نے مڑ کر نہیں دیکھا کہ میرے بعد کیا ہوا۔ تو اللہ نے فرمایا اے انسان تیری زندگی کی مثال ایسی ہے کہ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ کذالک نفصل الآیات، ایسے ہی ہم آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف۔ سلامتی کا گھر کیا ہے؟ جنت کا گھر، اور جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل بھی ہوگا، اللہ کا دیدار ہوگا، اور نہ ان کے چہروں کو سیاہی چھائے گی ان کے چہروں پہ، اور نہ ہی رسوائی، یہی جنت کے مستحق ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین کسبوا السیئات، جنہوں نے برائیاں کمائیں تو برائی کا بدلہ ویسا ہی بدلہ ہے جتنی برائی اس نے کی، اور ذلت مسلط ہوگی ان پر، ان کو کالا کی طرح چھا جائے گی ذلت، ندامت کے سائے ہوں گے۔ ما لہم من اللہ من عاصم، اللہ سے انہیں بچانے والا کوئی نہ ہوگا، گویا کہ ان کے چہرے ان پہ رات کے سیاہ پردے پڑے ہوں، پچھتاووں کے اور دہشت کے، یہ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، پھر ہم ان کے مشرکوں سے کہیں گے ٹھہر جاؤ تم اور تمہارے شریک، فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پھر ہم ان کے درمیان اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے، اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم صرف ہماری تو عبادت نہیں کرتے تھے، ان کے شریک ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے، ہمیں تمہاری عبادت کی خبر بھی نہ تھی۔ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ، اس وقت ہر انسان جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا، اور وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مولا ہے، اور ان سے گم ہو جائیں گے ان کے جھوٹے معبود اور سفارشی۔